السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ناظرین علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات رب العالمین کے پاس گئے، یعنی قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو خیر ناظرین، جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 50 نمازیں تھیں، پھر خیر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ تو ناظرین یہ 5 نمازیں جو ہم آپ کو پتہ ہے دن کے اندر پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ایک لاڈلی نماز ہے اس کو ہم تہجد بولتے ہیں۔ یعنی ان 5 یہ جو نمازیں اس کے اندر مؤذن بلاتا ہے، اور جو تہجد کی نماز ہے اس کے اندر رب العالمین بلاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ تو نمازیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، لیکن اگلی ہم بات کرتے چلیں کہ اب ایک ایسا طبقہ بھی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نماز غوثیہ بھی ہے۔ اب انہوں نے نماز غوثیہ نکال لی ہے، کہتے ہیں جی اور کوئی معاذ اللہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نماز غوثیہ ضرور پڑھنی ہے، یعنی پیر عبد القادر، اور منہ بھی یعنی عراق کی طرف کرنا ہے، پتہ نہیں عراق کی طرف یا بغداد کی طرف کرنا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اب کیا کہوں، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں، اور طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے جی ایسے پڑھنی ہے آپ نے۔ ناظرین جو نماز ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہم کو بتا دی اور دے دی، ہم اسے بھی عمل کریں گے نا، کیونکہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ خیر ناظرین، میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جن کے اندر پتہ نہیں بابا جی لیاز قادری ہیں اور صادق حکمرانی ہے، وہ ہم ویڈیو دیکھیں گے، ساتھ ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ یہاں بھی نماز کا ذہن دے کہ 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھے، فاتحہ پڑھے، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے، اور 11 قدم جو ہے وہ بغداد، پاک و ہند سے بغداد کی سمت جو ہے وہ مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے۔ غالباً یہ جو ہے یہ بغداد شریف یہاں ہے، یہ ہماری یہ سمت بغداد شریف۔ الحمدللہ میرا جو منہ ہے بغداد شریف کی طرف۔ تو پیران پیر، روشن ضمیر پیر لاسانی، قندیل نورانی ابو شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد
جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو۔ 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں۔ اس کے نام سے ہی اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہیں، تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوب کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوب کی ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار، ایک کتاب ہے، تو اسی میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا، جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے۔ تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے، اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز، صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں۔ میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے۔ یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ، 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ۔ مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، قبریں تھیں۔ تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ، انورٹڈ کاماز میں سنیں۔ اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے، یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے، اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، یہ سنت نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے۔ اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے،
اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے، تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا سٹوریج کر لوے، ٹھیک ہے، زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں، 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے، یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی، کم زیادہ نہیں۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے، پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے، خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے، 5 ڈگری تقریباً، ہاں اتنا ہی آلموسٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے، چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو، یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو اسی تو پڑھ لکھے بندے ہیں نا، تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھا گے نا، ایک بندہ نیت کر بیٹھے جی تو سلام کرے کہ اوہ ہوں 11 قدم کتنے چلا، پھر انہوں پیچھے جا کے نیت، تو اس میں میرے خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ، نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی، اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد، ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں، اس کی آخری صف میں، پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے، سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں، ہاں سین میں پڑھ لیں، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں، نعوذ باللہ۔ اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، استغفر اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی کی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، ومددنی، اور میری مدد فرمائیے، فی قضاء حاجتی، اس حاجت کے پورا ہونے میں، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ہی ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گی کہ اللہ سانو نہیں انہوں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں سر، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ یہ سچ پیپر پورا پڑھیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کی ہے، یہ تو تھی نماز غوثیہ، اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے،
اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں، باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے۔ اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کریں فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں، بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے، آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں، نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، بے شک۔ نماز توحید سراپا توحید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین شروع کے اندر جو میں نے آج پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب الاسلام، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اتمام کر دیا، یعنی مکمل نعمتیں کر دی، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ ناظرین جب دین مکمل ہو گیا پھر اضافہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو یہ 5 نمازیں دے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دی، صحابہ نے ہمیں ہر چیز طریقہ ہر چیز بتایا ہے، تو پھر اس کے اندر اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے وہ مشکات کی دوسری حدیث دیکھیں گے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے کہ لیکن حدیث لمبی ہے، میں تو تھوڑی سی شارٹ کرتا چلوں کہ جبریل علیہ السلام آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھ کے، جب بندہ جیسے اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، خیر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کیا؟ اسلام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ بنی علیہ السلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ نے طاقت دی تو حج کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر پوچھا آگے سے، پھر جبریل علیہ السلام کہنے کیا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے جبریل علیہ السلام فرمانے کہ ایمان کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لانا۔ تو جبریل علیہ السلام فرمانے کیا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ پوچھا احسان کیا ہے؟ بتایا کہ یہ احسان یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ احسان کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھیں یا رب کے سامنے جھکیں تو یہ ذہن میں ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ذہن میں نہ آئے تو کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ سوچنا ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو نہ جی یقین مانیے حیرانگی والی بات ہی ہے، دکھ والی بات ہی ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ذہن میں آ گئی کہ یہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ نماز غوثیہ پڑھیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے میری نماز، کیا میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ کہہ رہے معاذ اللہ نہیں جی ہمارا جینا مرنا استغفر اللہ پیر عبدالقادر جیلانی کے لیے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔